نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقدس کلمات جو آپ نے سنے ہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ سورۃ یوسف کی آیت مبارک نمبر 64 کے کلمات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل معاشرے میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور بدمعاش، ظالم، درندے، واجب القتل لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، اور کئیوں نے اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ بچوں کی آنکھیں نکال دی ہیں، گردے نکال لیے ہیں اور جسم کے ٹکڑے کر دیے، قبرستان میں پھینک دیا ہے اور گھروں کے سامنے پھینک دیا ہے۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ابھی تک جو کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی نہیں ہو رہی۔ کوئی تھوڑا سا ہوا ہے ایکشن، ڈولفن جو سپاہی ہیں انہوں نے کچھ بندے پکڑے، لیکن وہ پکڑے رہیں گے، چھوٹیں گے، سفارش ہوگی، رشوت ہوگی، کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ملک میں قتل کرنے والا بھی رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، اور سب کو پتہ یہ قاتل ہے، باعزت بری ہو جاتا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جب بڑے قانون توڑ رہے ہیں تو چھوٹے کو قانون کی کیا پرواہ ہے؟ حکمران قانون توڑ دیتے ہیں، قانون کے خلاف چلتے ہیں۔ حکمرانوں کے بچے اگر قانون توڑیں تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنے طور پر بھی احتیاط کرنی ہے اور حکومت سے توقع کم رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ انسانوں کی حکومت نہیں ہے، انسانوں کی حکومت نہیں، ان کو انسانیت سے، دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ جماعتوں کی حکومت ہے اور جماعتوں نے بدمعاش پالے ہوتے ہیں۔ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کوئی لوگ ایم پی ایم این ان کا پیچھے حمایتی نکل آتا ہے، تھانے پہنچ جاتے ہیں جی، اور تھانے داروں کو پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بندہ ہے جی، اس کی دکان سے گندم چوری ہوئی ہے ہزاروں روپے کی، اس نے تھانے پکڑا دیے، ان پیسے لے کے چھوڑ دیے۔ کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اپنے طور پر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جنہوں نے ہمیں چنا ہے، حکمرانی کی کرسی پر بٹھایا ہے، ہمارا فرض ہے ان کی حفاظت کرنا۔ جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، جب عوام چن لیتی ہے تو عوام کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، جیلوں میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹی نظام ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ جب ان نالائقوں کو چن کے اوپر بٹھاتے ہیں، جب یہ وزیر وغیرہ بن جاتے ہیں تو پھر جیلوں میں ڈالنا شروع، انہی کو جنہوں نے ووٹ دیے ان کو جیلوں میں ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے خوفناک حالات میں ہمارے بچے جو ہیں معاشرے کے، عورتیں رو رہی ہیں، تقریباً 950 بچے اغوا ہو چکے ہیں اور عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جب بچے کی آنکھ نکال لی ہے، اس کا دل نکال لیا ہے، اس کے گردے نکال لیے ہیں، تو یہ اٹھانے والا نہیں نکال سکتا،
یہ ڈاکٹر کا کام ہے، یہ سرجن کا کام ہے۔ یہ بچے بیچتے ہوں گے، کوئی خریدتا ہوگا، پھر آگے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوں گے بچے بک کے، پھر وہ آپریشن کر کے گردے دل نکال لیتے ہوں گے۔ بندے کا کام نہیں، عام بندے کا کام نہیں۔ اور جب یہ پکڑے جائیں گے تو پھر منہ پر کپڑے ڈال دیں گے، پتہ نہ چلے کون ڈاکو بے ایمان ہے جس نے ظلم کیا ہے۔ بھئی اس کے اوپر منہ پر کپڑے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تحفظات آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، فلانی پارٹی کا بندہ بھی ہے، فلانی پارٹی کا بندہ، فلانی پارٹی کا بھی اس سے ملوث ہے۔ پھر ان کو بچانے کے لیے یہ سارے درندے جو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کو سچ میں ہے، یہ درندے پھر ان کو بچانے کے لیے آ جائیں۔ کوئی نہیں حمایت کرے گا کہ ان کو پھانسی چڑھاؤ۔ تو ایسے خوفناک حالات میں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کلمات سنائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین علیہ السلام کو بھیجا تھا ساتھ عزیز مصر کے پاس، تو بھائیوں نے کہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، بنیامین کے بھائیوں نے، کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں، انا لہو لحافظون، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یوسف کی بارے بھی کہا تھا، جب یوسف علیہ السلام کو تم لے جا رہے تھے تو تم نے کہا تھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی بھی تم نے حفاظت نہیں کی، اب اس کی باری کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو ان کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا فاللہ خیر حافظا، تم نے کیا حفاظت کرنی ہے، میرا اللہ بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور ہر مہربان سے بڑھ کر وہ مہربان۔ تو جب انہوں نے یہ پڑھ کر بھیجا بیٹے بنیامین کو، تو پھر نتیجہ کیا نکلا، بنیامین بھی واپس آ گیا، اور پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو جب گھر سے بچوں کو بھیجا کریں یا ہم بھی باہر نکلا کریں تو یہ پڑھ لیا کریں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک یہ، دوسرے بچوں کو سکھا دیں، پڑھا دیں کہ جب مسجد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، سودا سلف لینے کے لیے، دکان پر جانے کے لیے بچے باہر نکلے تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب گھر سے نکلو تو یہ کلمات پڑھا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم۔ یہ دو لفظ زیادہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ ویسے اتنا ہی آتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ بھی دو پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں اتنا آتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تمام بچوں کو سکھا دیں، پڑھا دیں، خود بھی یہ پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے جی۔ دعا کرے ہمارے ملک اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ چوروں کی رکھوالی میں ملک ہے، چوروں کی رکھوالی، ڈاکو لٹیروں کی رکھوالی میں ملک ہے جی۔ وزیر لوٹ رہے ہیں، ایم پی اے لوٹ رہے ہیں جی، تھانے والے لوٹ رہے ہیں، قاتل سے بھی پیسے لیتے ہیں، مقتول سے بھی پیسے لیتے ہیں۔ کوئی وہاں چلان کرا دے اس کو پیسے لے کے بعد چھوڑتے نہیں، پیسے لے کے پھر جانے دیتے تھانے سے۔ تو بڑا مصیبت میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، اور بددیانتوں کے حوالے ملک گیا ہوا ہے۔ بددیانت لوگ ہمارے ملک پاکستان کی حکومتیں کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ کام خراب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بددیانت سے نجات عطا فرمائے، اور ان کو آگے لانے میں سارا قصور ہم لوگوں کا ہی ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنے کام کروانے کے لیے ان کو چنتے ہیں تاکہ ہمارا کام نکلے جی۔ میاں جمیل احمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ کا بیٹا جب ہوئے نا الیکشن میں جیتے، تو ان کے حلقے کا ایک بندہ شراب کے کیس میں پکڑا گیا، تو
تو تھانے والوں نے میاں صاحب کو یاد کیا کہ جناب آپ کا ووٹر جو ہے اس جرم میں پکڑا گیا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ ہم ہاں جی کیا بات ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ شراب اس کے پاس ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم نے شراب کی حالت میں پکڑا ہے۔ کہہ رہے میاں صاحب میں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے، اب مجھے سفارش کر کے چھڑا دیں۔ ہمیں تو نے مجھے اس لیے ووٹ ڈالا تھا کہ میں شراب پیوں گا، مجھے رکھوالی چھڑا دیں؟ میں نے تو اسٹیٹ کے لیے تو اس سے ووٹ مانگا تھا، تو نے مجھے حکومت کے نظام کو درست کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا، نہ اس کے لیے دیا تھا کہ میں شراب پیوں تو آپ مجھے تھانے سے چھڑا لیں۔ تو انہوں نے تھانے والے سے کہا کہ یہ اب ذمہ دار ہے، یہ ہے، میں اس کی سفارش نہیں کروں، اس نے جرم کیا ہے، اب جو سزا اس کو مرضی دو۔ جب ایسے ایم پی ایم این آئیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا نا مسئلہ۔ اب تو شرابیوں کی، ڈاکوؤں کی، زانیوں کی، قاتلوں کی سفارش کے لیے ایم پی چلے جاتے ہیں، تو پھر کیسے ملک کے اندر سکون آئے گا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اچھے لوگ نصیب فرمائے، اس کے لیے آپ کی میری ذمہ داری میں اچھے لوگوں کو ڈالا کریں جی، اور ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کو برے لوگوں سے بچا کے رکھے، ہر ماں کا سکون دل کا، ہر باپ کی چین، آنکھوں کی ٹھنڈک جو بچے محفوظ رہیں، اور ان کو یہ سکھا دیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، آمین، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔